مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا آج پہلا دن ہے، اور اس کے بعد یہ 3 طبقے ہو گئے۔ چوتھا طبقہ بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں کون؟ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعن سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع میں ہیں۔ اے دیکھنے والا تو دیکھیں گے کہ صحابہ کبھی رکوع میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ فضلا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور رضوان کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کا نشان ان کے چہرے پر واضح ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی یہ تعریف تورات میں بھی ہے، صحابہ کی تعریف انجیل میں بھی ہے، صرف قرآن میں نہیں۔ یہی تعریف صحابہ کی تورات میں بھی ہے، یہی تعریف صحابہ کی انجیل میں بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری مثال دی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں آپ دانہ ڈالتے ہیں، اب مثال ذرا غور سے سنیں، زمین میں آپ دانہ ڈالتے ہیں، دانہ ڈالنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد یا 4 دن کے بعد زمیندار جاتے ہیں، 4 سے 5 دن کے بعد وہ دانہ آپ ایسے تیسے پھینک دیتے ہیں۔ آپ ایک دانے کو سیدھا ایک دانے کو الٹا نہیں، آپ الٹا پھینکیں، نکلتا سیدھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طاقت ہے۔ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، آج کل تو یہ بیج ڈالنے والی مشینیں آ گئی، پرانے زمانے میں جانوروں کے ذریعے سے ڈالتے تھے، اب تو مشینیں آ گئی، مشین میں آپ ایسے تیسے بیج ڈال دو، ضروری نہیں کہ آپ کا ہر بیج سیدھا ہو، کبھی الٹا بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن اس کو نکالنے والی ذات اس کو سیدھا نکالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیج سیدھا نکلے اور دوسرا بیج الٹا نکل جائے، نیچے جا رہے، آپ کو نقصان ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی ذات اس کو بھی، پھر اس کی کونپل نکل جاتی ہے، پھر تنا آور ہو جاتا ہے یہ بیج، پھر مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں نکل جاتی ہیں، دانے سے کونپل، اس کے بعد اس کی شاخیں، پھر اس کی بالیاں، پھر اس کا تنا، پھر اس کی شاخیں، پھر یہ مضبوط۔ پھر کہا کہ زمیندار اتنی محنت کرنے کے بعد اپنے پھل، اپنے درخت کا پھل دے کر خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میں نے تو بیج ڈال دیا، بیج کے بعد اس کی کونپل نکل آئی، پھر تھوڑا سا اس کا تنا نکل آیا، پھر اس کی بالیاں آ گئی، پھر شاخیں آ گئی، پھر شاخوں کے اندر پھر پھول آ گئے، پھر پھول کے اندر پھر میوہ آ گیا۔ زمیندار کتنا خوش ہوگا کہ میری محنت رنگ لے کر آئی، میں نے تو بیج ڈالا، آج تو پورا درخت بن گیا، سرسبز و ہریالی بن گئی۔ زمیندار خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، زمیندار خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اسی طرح ان صحابہ پر اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، یہی صحابی اگر ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، طلحہ بنے، علی بنے، تو اللہ کے نبی ان کے لیے زمیندار۔ اللہ کے نبی جیسے زمیندار اپنے پھل کو دے کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کر کے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا میرا پل یہ ہے جیسے زمیندار اپنے پل کی آبیاری کو دے کر، پودوں کو دے کر، پھول کو دے کر، میوے کو دے کر زمیندار خوش ہوتا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی، آج ابو بکر بن گیا، عمر بن گیا، عثمان بن گیا، علی بن گیا، میں بھی اپنی محنت کو دے کر خوش ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی محنت ہے۔ جیسے زمیندار اپنی محنت پہ خوش ہوتا ہے جب اس کی زمینداری کامیاب ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی، اگر آپ یہ کہتے ہو سارے صحابہ معاذ اللہ کافر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی محنت رائے گن گئی۔ اللہ کے نبی نے جو 23 سال محنت کی وہ محنت تو ضائع ہو گئی؟ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے
کہ لیغیظ بہم الکفار، کفار تو ان کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر آگ بڑک اٹھے گی۔ یہی وجہ ہے اس آیات کے روح میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لیغیظ بہم الکفار، اس پل کو دیکھ کر کفار ہی جلے گا، مسلمان کیسے صحابہ کو دیکھ کر جل جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم بات کر رہے تھے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کی اللہ کے نبی کے پاس آنے کے لیے، تشریف لائے تو کچھ عورتیں قریش کی زور زور سے آوازیں نکال رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وہ عورتیں ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے خرچے میں کچھ اضافہ طلب کیا تھا، اللہ کے نبی کچھ ہمیں اضافہ کر کے دے دو۔ کب؟ جب اللہ کے نبی کے پاس مال، اسباب، مال غنیمت زیادہ آ گئے، ان کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ عین اسی وقت میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ عمر فاروق کو دیکھ کر ساری عورتیں با کر چپ گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے تو فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہنسا دے اور خوش رکھے کہ اللہ کے نبی کو مسکراتے دے گا۔ عمر فاروق نے کہا اللہ آپ کو اور خوش رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ میرے سامنے یہ عورتیں بلند آواز سے بات کر رہی تھی، چپ نہیں ہو رہی تھی، اور آپ جب داخل ہو گئے سب بھاگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اپنی جان کے دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ کب سے تمہاری آوازیں سن رہا ہوں، اللہ کی نبی کے سامنے اس طرح کی آوازیں نکالتی ہو تم؟ اس میں اس کی اپنی بیٹی بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر فاروق کی بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے حضرت حفصہ۔ صدیق اکبر کی ایک بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں، عمر فاروق کی بھی ایک بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں۔ صدیق اکبر کی کون سی بیٹی؟ بولو، عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں۔ کسی کافر کو اگر تکلیف ہوگی کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں، کیونکہ کافروں کو اس بات پر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ تبھی وجہ سے بعد بدبخت لوگ روزہ رسول میں زیارت کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ اگر جائیں گے تو حضور کو سلام کریں گے نا، تو برابر میں عمر فاروق بھی آرام فرما رہے ہیں، وہاں پہ تو صدیق اکبر بھی آرام فرما رہے ہیں، کیسے جائے گا؟ جا بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیسے جائے گا؟ حدیث کا آخر بتا دو کیسے جائے گا؟ تو فرمایا اے اپنی جان کے دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ کب سے تم شور کر رہی ہو، میرے آنے کے بعد تم چپ گئی۔ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، ان عورتوں نے کہا عمر آپ بہت سخت ہیں، انت افظ و اغلظ، بہت سخت ہیں، سخت مزاج ہیں۔ لازمی بات ہے، سختی بھی دین کے اعتبار سے سخت۔ قرآن نے کہا نا اشداء علی الکفار، اگر دو یہ تاریں آپ کی بجلی کی دونوں ٹھنڈی ہو جائیں لائٹ آئے گی، دونوں تیز ہو جائیں گرم لائٹ آئے گی؟ ایک تار ٹھنڈی ہوگی ایک گرم، تو تب جا کر آپ کی لائن آئے گی۔ صحابہ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ نرم مزاج کچھ سخت مزاج، وہ سختی بھی دین کے اعتبار سے، نرمی بھی دین کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، ما لکیا کا، جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدلتا ہے۔ اب یہ شیطان کیسے جا کر اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پڑے گا؟ کیوں؟ وہاں پہ عمر آرام فرما رہے ہیں، جہاں پہ عمر ہوگا شیطان بھاگتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اب جہاں آپ عمر کا نام لکھیں گے نا کسی دیوار پہ، یہ بدبخت وہاں سے نہیں گزرے گا کہ مجھے حضرت عمر فاروق کا نام نظر آئے گا۔ شیطان کو بھگانے کے لیے عمر فاروق کا نام لکھو، انشاءاللہ وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر تو اپنا راستہ بدلتا ہے۔
اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اس لیے فرمایا والذی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں صحابہ وہ کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلی بار میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، وہی حضرت عمر فاروق کی فضیلت میں بھی ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ احد پہاڑ میں جنبش آ گئی، زلزلہ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی موجود ہے، زلزلہ کیسے آئے گا؟ زلزلہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ احد پہاڑ پر جنبش آ گئی، لرزہ طاری آ گیا، ہو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے احد پہاڑ جھومنے لگا۔ احد پہاڑ آپ نے تو یہ سمجھا کہ ایک پہاڑ ہے نہیں، احد پہاڑ تقریباً 8-10 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اے احد پہاڑ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، صدیق اکبر تھے اور 2 شہید تھے، کون؟ عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اس مسلح پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولوس فیروز مجوسی، آج کل اس کی قبر وہاں پہ ایران میں ہے، وہ تہوار بھی مناتے ہیں اس کا، اسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے خنجر کے، اس میں زہر بھی ڈالا تھا، زہر کا پانی بھی دیا تھا اس کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ مجھے کوئی پرندہ چونچ مار رہا ہے، اور اس نے 3 چونچ مارے، اور صبح کو ساتھیوں کو اپنی تعبیر بتا دی کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ یہ عمر فاروق نے خواب میں دیکھا کوئی پرندہ مجھے 3 چونچ مارا، ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا۔ چند دن کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مسلح میں ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کے 3 وار کیے، بھاگنے کی کوشش کی، صحابہ کی صفیں اتنی سختی 2-3 صفوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہی ابو لولو فیروز مجوسی، صحابہ کی اتنی صفیں مضبوط تھیں کہ بڑی کوشش کی کہ میں صفوں سے نکل کر بھاگ جاؤں، بھاگ نہ سکا، بالآخر خنجر کے وار سے اپنے آپ کو بھی مار دیا، خودکشی کر لی۔ اس کی قبر ایران میں ہے، ابو لولو فیروز مجوسی، عمر فاروق کو شہید کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے سے شہادت کی گواہی دی، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے، مراد رسول بھی ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ پر پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں باقی دونوں شہید ہو گئے۔ آج کی تاریخ یعنی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس کے بعد جو 10 محرم الحرام آئے گا اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور بھی تاریخی واقعات ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔